بہت ہی اہم ایشو ہے اور یقیناً پاکستان سے جو بھی محبت کرتا ہے، لو کرتا ہے، پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی اہم ایشوز کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، جو 71 سال کی پاکستان کی فورن پالیسی، آج میں ذرا فورن پالیسی کے حوالے سے ایک اہم ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، تو یہ 71 سال میں جو تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، جو اہم ڈسکشن کا حصہ نہیں تھا، وہ چیزیں اس 2 سالہ دور میں سامنے آ رہی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے اکنامک کنسلٹنٹ جو ہیں، جو بڑے بڑے کنسلٹنٹ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت معیشت ٹوٹلی، پاکستان کی معیشت کنٹرول میں چلی گئی ہے، اے ڈی بی کے، آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے، یہ ان کے ٹوٹل کنٹرول میں ہے۔ حکومت پاکستان کا اس میں عمل دخل بالکل نہیں ہے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ واقعہ 2 سال کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں تھے۔ اس کے بعد آئیے، آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑی آسانی سے بھارت کو سلامتی کونسلز میں جو نان پرماننٹ رکن ہے، اس کا ووٹ پاکستان نے دے دیا، جو آج تک پاکستان نے نہیں دیا تھا۔ اس سے آگے آئیے، سی پیک، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ترقی کا ایندھن ہے اور 9 کمرشل زون پاکستان کو اس جگہ پر لے جائیں گے جو پاکستان کو تمام لیول پر، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت ہی اچھی ہے، تو یہ 9 کمرشل زون پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ اور 2016 میں جو تیزی سے کام شروع ہوا تھا، آج 2020 میں یہ کام بہت سست روی کا شکار ہے، اور ایک کمرشل زون بھی جو اطلاع ہے وہ بنایا نہیں گیا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ سی پیک کا کیا اشر کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، ابھینندن کو چھوڑیے، کلبھوشن کو چھوڑیے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا۔ وہ اسرائیل جس کے بن گورین نے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بن گورین نے کہا تھا کہ اگر کسی اسرائیل کو کسی سے خطرہ ہے تو ایک واحد اسلامی ریاست ہے پاکستان، اور اسرائیل یہ چاہے گا کہ اس ریاست کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بن گورین کہہ رہا ہے، اور اس کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ اسی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے، باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بہت سے ٹویٹس آ رہے ہیں، حکومت وقت کے بہت اور میڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ باتیں لائی جا رہی ہیں کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک ایشو ہے، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کے اکانومسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خطرے میں گر گئے ہیں۔ ہم خطرے میں کس طرح گر گئے ہیں کہ یہ بین الاقوامی طاقتیں پاکستان کو ایٹمی طاقت دیکھنا ہی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ یہ ایٹمی طاقت رول بیک کر دیا جائے۔ اور کیسے رول بیک ہوگا، یہ کس طرح ہوگا؟ صرف ایک طریقہ ہے، اور بہت بہترین طریقہ ہے، اور اس سازش کی طرف، وہ سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ کون کون لوگ انوالو ہے، یہ تو پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ ہم اس دن رول بیک کر لیں گے جس دن پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ، جی ڈی پی جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے گا۔ آج پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جی ڈی پی ریشو 98% ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ $118 بلین ہے۔ 13 ٹریلین سے زیادہ موجودہ حکومت قرض لے چکی ہے 2 سال کے اندر، اور مزید ابھی جو 6 مہینہ گزرا ہے اس میں مزید انہوں نے قرض لے لیا ہے۔ یہ قرض بتا رہا ہے کہ ہم اس سازش کا حصہ ہیں، کیونکہ ایک وقت پہ جا کر وہ یہ کہیں گے کہ یہ پیسہ واپس کرو، نہیں تو آپ بینک کرپٹ ہو، اور بینک کرپسی کے بعد آپ سے صرف ایک بات کی جائے گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ میں جو ہے یہ چیزیں چھپی ہیں، پاکستان کے اہم لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، وہاں کے اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ایٹمی رول بیک کرو، ورنہ آپ جو ہیں وہ آپ کو بینک کرپٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت پھر ہم سے یہ کہا جائے گا، جو لوگ اس سازش کا حصہ ہیں کہ جناب پاکستان کو بچانا ہے اس لیے ایٹمی رول بیک کرنا پڑ رہا ہے، یہ جو سازش ہو رہی ہے اور یہ جو قرض لیا جا رہا ہے، یہ قرض جو بڑھایا جا رہا ہے، یہ تیزی سے جو قرض لیا جا رہا ہے، اس کا آخری حد جو ہے یہ ایٹمی رول بیک ہوگا۔ اس ایشو پہ بات کریں